خالص محبت، الحمدللہ، ایسی محبت کہ جس پر کوئی نہیں ہے، خود اپنے اندر جا کے تو ہمیں خود فخر محسوس ہو کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت میں مبتلا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیارا نہیں جانتے، اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ اس وقت تک بھی تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میری کامل اتباع اختیار نہیں کرتے۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہماری اس محبت کی احتیاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کریم سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے آپ کا خود رب محبت فرماتا ہے، آپ کو کسی کی احتیاج نہیں۔ آپ کی محبت در حقیقت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی محبت ہی ہمیں اللہ کریم کا قرب دے سکتی ہے، کیونکہ محبت اور وہ محبت جس کا آپ نے فرمایا کہ کامل اتباع، اس لیے ان محافل کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہو، ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے، اور اس انداز سے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ یہی راستہ ہے جنت کا راستہ، یہی راستہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ۔ اور جب بندہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے سارے معاملات آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اسے فکر آخرت حاصل ہو جاتی ہے، کہ اس کا دھیان ہر وقت اس طرف رہتا ہے کہ میں نے کل اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور ادھر مجھے اپنے ہر معاملے کا حساب دینا ہوگا۔ تو ان محافل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اس انداز سے ڈال لیں کہ ہر وقت توجہ اس طرف ہو، خیال اس طرف ہو، پھر انسان بہت سارے ایسے معاملات سے بچ جاتا ہے جو شیطان کے وار ہوتے ہیں، کہ جو دنیا کی محبت اس انداز سے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم آخرت کو بلا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس کے بل کی کریں کہ کیونکہ خانقاہ نظام خالصتاً لے کے اس طرف جاتا ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف رہے، اس طرف خیال رہے کہ کل ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ادھر اس انداز سے پیشی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں خوشنودی مل جائے۔ احساس رہے، جیسے ابھی راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر جگہ یہ احساس پیدا ہو جائے، اس طرف دھیان رہے کہ کوئی کام بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ہم دور ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے دور ہو جائیں۔ در حقیقت بندہ دنیا میں جس طرف بھی جاتا ہے، جو بھی خیال کرتا ہے، ان دا اینڈ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، مجھے وہ ایک سیٹسفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اطمینان اور سکون قلب اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسی چیز میں ہے کہ زندگی پاکیزہ گزاری جائے، دھیان ہر وقت اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت احکامات و فرمودات کی طرف ہو۔ تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز لے لی، اس چیز کی طرف پیچھے چلا گیا، یہ مجھے حاصل ہوگی تو میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی صرف اور صرف ایک چیز کا نام ہے، اور وہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی کو اس انداز سے پاکیزہ ترین کیفیات میں گزارا جائے کہ ہر وقت خیال ہو تو ایک ہی طرف ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائے۔
यही दौरे का मकसद होता है, यही सबको मिल के बैठ ठा के बात करने का मकसद होता है कि दिलों का जंग उतरे, दिलों में अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो। दुनिया क्योंकि एक आजमाइशगाह है, इम्तिहान गाह है, इधर शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो हमारे पीछे लगा रहता है। हमें हमारा दिल जो है वो राग़िब रहे, तो दुनिया की मोहब्बत की तरफ राग़िब हो। हमें उसके बारों से बच के अपने आप को, अपने दिल को राग़िब करना चाहिए, दीन की मोहब्बत में करना चाहिए। जो कुछ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ तवज्जो कि अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी मिल जाए, उससे ज़मीन के ऊपर भी इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगला मसला भी ठीक होता है। और इसको खूब ज़हन में रखें कि क्योंकि 12 मरतबा बंदा क्योंकि इंसान है, उसके दिल में ये आ जाता है, ख्याल आता है, ये मुसलमान के शायद के लायक नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ ख्याल से भी हट के, क्योंकि हमारी भी तगो दो सारी की सारी जो होती है वो दुनिया की खातिर होती है। मुसलमान दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद उसकी तगो दो दुनिया नहीं होती, उसकी सारी के सारी तवज्जो अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी होती है। उसका कि तगो दो दुनिया हासिल करने की नहीं होती, उसका सारी फ़िक्र आखिरत होती है। उसका ध्यान हर वक्त उस तरफ लगा रहता है कि कल मैंने अपने रब के हजूर पेश होना है। हम रोज़ देखते हैं दुनिया से लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान दुनिया की तरफ ही रहता है। हमारी सारी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। इन दौरे का मकसद सिर्फ ये होता है, इकट्ठे होने का मकसद ये मिल के बैठना, अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी मोहब्बत, ऐसा दिल में उसका उतर जाना कि फिर उस मोहब्बत को सामने रखते हुए, उस मोहब्बत के जो तकाज़े हैं कि फिर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना, पाकीज़ा ख़यालात रखना, हर वक्त उस तरफ तवज्जो रखना कि कल मुझे अल्लाह के हजूर पेश होना है और यकीनी तौर पे पेश होना है। इसमें किसी किस्म का कोई, क्योंकि यकीन जब इस तरफ लग जाता है कि ये दुनिया कुछ नहीं, आगे जाना है, तो फिर इंसान बहुत बचता है। इंसान के दिल में ख़ुद ब खुद ख्याल पैदा होता है कि आगे की तरफ ध्यान रखे, आगे की तरफ ख्याल रखे, आगे उसके हजूर पेश होना है। और ये पक्का ज़हन में रखें कि मुसलमान का ये यकीन, अकीद, पुख्ता ईमान होता है कि उसने, उसकी दोबारा पैदाइश होनी है। गैर मुस्लिम का ये ख्याल होता है कि यही दुनिया ही सब कुछ है, इधर जो कुछ मज़े लूटने हैं लूट लो। मुसलमान के लिए ये दुनिया कुछ नहीं होती, उसका ध्यान आगे की तरफ होता है। और ये 100% इस पे यकीन होना चाहिए जब इस तरफ बंदा चलता है कि मैंने दोबारा पैदा होना है। और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें इंसान को नज़र आती हैं सामने। छोटा सा बीज होता है, ज़मीन में डाल दिया जाता है, वो पौधा निकलता है या नहीं निकलता। एक दाना होता है गंदम का, पौधा निकलता है, कितने दाने लग जाते हैं। जो इस पे कुदरत रखता है वो यकीनी तौर पे इस पे यकीन रखना चाहिए कि वो इस पे कुदरत, वो जो उसकी कुदरत है उसमें ये शामिल है कि हमने दोबारा उठना है, दोबारा पैदा होना है। और कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उस वक्त फिर जब दोबारा उधर पेशी होगी, उधर हाजिर होगा, तो फिर बंदा कहेगा कि मुझे अब भेज थोड़ी देर के लिए, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि अब दुनिया में जाने के बाद तेरी रज़ा के असूल के अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं होगा। लेकिन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जाने वाला फिर आया नहीं करता। उधर यही अल्लाह ताला की तरफ से उसे जवाब होगा कि तुझे मौका दिया गया था, तूने उसे ज़ाया कर दिया। फिर जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं, उधर उसकी खुशनुदी की खातिर फिर कुरान करीम अल्लाह में हमें इस अंदाज से रोशनी मिलती है कि उधर बंदा कहेगा कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं, दुनिया और माफिया के ख़जाने भी अगर मुझे तू अता कर दे तो मैं तेरे हजूर पेश कर दूंगा कि तू मुझसे राज़ी हो जा। उधर फिर ये नहीं होगा ना। इस सिलसिले ये एक ही वक्त है, ये बड़ा कीमती वक्त है जिसमें हम जिस वक्त को गुजार रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो रखें और ध्यान इसी तरह रहे जैसे राजा साहब तड़प रहे थे कि क्या
اس پہ میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی جس پہ میں نے ان سے بات کی کہ نہیں نیت پہ سارا دار و مدار ہے. اس وقت کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کریں. اس وقت سے ہی ہم نے سب کچھ حاصل کرنا ہے. یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں. ہماری توجہ اس طرف ہو, دھیان اس طرف ہو کہ ہم نے یہ وقت گزارنا ہے. جیسے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرما بھی رکھا ہے, انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی مخاطب فرما کے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے. تمہیں دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے تم میری خالص عبادت اس انداز سے کرو کہ مجھے راضی کر لو. کوشش کریں, بڑا قیمتی وقت ہے, اسے اس انداز سے بسر کریں کہ توجہ آخرت کی طرف ہو, دھیان اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو. باقی دنیا میں نہ کسی نے رہا, نہ کوئی رہا, نہ کسی نے رہنا ہے. جن چیزوں کی طرف ٹھیک ہے, دو چیزیں آتی ہیں دنیا میں, ایک جسم آتا ہے, ایک روح آتی ہے. ہمیں اور دو چیزیں, ایک ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارا مقصود تمہیں ساتھ دے کے بھیجتا ہوں, اور دوسرا راستہ ہے جو اس کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے کرنے کا راستہ ہے. ہماری پیدائش کا مقصد ہم سب کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے, اس میں کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے یہ کہا نا کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پہ جم گیا, اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گیا کہ میرا رب وہی ہے, وہی پالنے والا ہے, پھر وہ راستے کھولتا ہے. یقینی طور پہ انسان کا کوشش کرتا ہے, آپ کو مختلف جگہ پہ نظر آتا ہوگا کہ انسان اتنی کوشش کرتا ہے پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے. پھر وہ جسے چاہتا ہے نوازنا چاہتا ہے, وہ خود فرماتا ہے کہ جب میں دینے پہ آتا ہوں تو بے حساب دیتا ہوں. وہ یقین پہ ہی سارا معاملہ ہے. کلمہ شریف کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ ہے عقیدہ. اور عقیدہ کیا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے, آخرت ہی سب کچھ ہے. عقیدہ کیا ہے کہ مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے, اور یقین رکھیے 1 to 1 ہوگی. میرے ساتھ بھی وہ کھیلا ہوگا. جب ادھر وہ ہماری شارع کے قریب ہے تو ادھر تو کوئی اس طرف دھیان رکھیں, اس طرف کہ جب اس وقت 1 to 1 اس کے حضور ہوں تو ادھر شرمساری نہ ہو. جب اس کے حضور پیش ہوں تو اس کی رضا حاصل کر کے اس انداز سے گیا ہو جیسے اس نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آ میرے پاس اس حال میں کہ تو مجھ سے خوش, میں تجھ سے خوش, میں تجھ سے خوش اور تو مجھ سے خوش. یہ ایک پلک جھپکنے والا وقت ہے دنیا میں. اصل وہی ہے کہ ادھر وہ کہہ دے کہ میں تیرے سے راضی ہوں, تو نے مجھے راضی کر لیا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. پھر آگے اصل زندگی ہے, پھر وہی سب کچھ ہے. اس کا تو ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر سے دروازے سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اس کے پیچھے ہم بری طرح سے اس کی فکر بے تحاشا ہوتی ہے کہ رات ہوگی کیا ہوگا, اگلے دن ہوگا کیا ہوگا. کسی کو خبر نہیں کہ رات ہونی ہے یا نہیں ہونی, اگلا دن ہونا ہے یا نہیں. لیکن ہم سب کو یہ ضرور پتہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے. یہ محفل, یہ جو مردہ دل ہوتا ہے نا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے, یہ مردہ ہوتا ہے اسے زندہ کرنے کے لیے. اور جب یہ زندہ ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ ہی اللہ نکلتا ہے. اس وقت اس کے بعد اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے, ایک تو جو ہمارے خالق نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ تم مجھے راضی کر لو, اس کی طرف دھیان رہے. اور دوسرا ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں. جب یاد رہے گا تو پھر فکر ہوگی, پھر ہر وقت نہ ہم کبھی کسی کو تکلیف دیں گے, نہ کسی کا سکون تباہ کریں گے, نہ کسی کی غیبت کریں گے, نہ کسی کو پریشان کریں گے, نہ کسی کا برا چاہیں گے. بلکہ ہم اپنے رب کی رضا کی حصول کی خاطر اس انداز کو اپنا لیں گے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ میرا غلام دنیا میں کسی بھی گوشے میں ہوگا تو اس کے وجود سے لوگوں کو نفع تو پہنچے گا, نقصان کبھی کسی کو نہیں ہوگا. اللہ